اس کے بعد مہر نبوت سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کنبہ قبیلہ خاندان کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا تذکرہ ہم پڑھ رہے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد جو ام المؤمنین ہیں، مومنین کی مائیں، تو ہم خوش نصیب اپنی ماؤں کے حالات پڑھ رہے ہیں اور ان کی نیکیاں، ان کی جو عظیم کام تھے، باتیں تھیں اور ان کا تعلق جس خاندان تھا ان کا جو ہے ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ کے حوالے سے ہم جو ہے آج پڑھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، ہر مسلمان جانتا ہے کہ صدیق لقب جو ہے اللہ کے رسول نے ان کو دیا تھا، اور ابو بکر صدیق ان کا مکمل جو ہے مشہور نام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل و جان، زر و مال سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کی خدمت ایسی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں سب کی خدمتوں کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر کی خدمتوں کا صلہ خدا ہی دے گا، یعنی اللہ ہی دے گا۔ اتنی خدمت ابو بکر نے کی اپنی زندگی کے اندر، اپنے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے دل و جان سے اتنی آپ کی خدمت کی کہ آپ نے فرمایا کہ جو ابو بکر کے احسان ہے وہ ان کا بدلہ اللہ دے گا۔ عظیم شخصیت تھے سیدنا ابو بکر، پوری کائنات کے اندر تمام انسانوں میں افضل البشر تھے بعد الانبیاء، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے عظیم شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے میں فیصلے کے لیے نکل گئے تو آپ کو لیٹ ہو گئی، سیدنا بلال نے ابو بکر صدیق کو آگے نماز کے لیے کھڑا کر دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو صحابہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے جو ہے اشارہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے، طویل حدیث ہے، پیچھے ہٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے تھے کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے، نماز پڑھائیں، لیکن ابو بکر نہیں رکے اور واپسی چلے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہوئے، آپ آگے آپ نے امامت کرائی۔ بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر میں منع کر رہا تھا، تو پڑھا دیتا نماز۔ تو کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی قحافہ کی کیا مجال ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مصلی پر امامت کروائے، یعنی اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دینی چاہی اور کہا کہ میری زندگی بھر کی 3 آرزویں، تمنائیں، خواہشیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میری بیٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کی عرض کو اللہ پاک نے کے فرمانے سے منظور کر لیا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی اور انہوں نے عرض بھی کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ نے حکم دیا سیدہ عائشہ سے نکاح کرنے کا۔ یعنی کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ابو بکر چاہتے تھے کہ میری بیٹی سے اللہ کے رسول کا نکاح ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کا اللہ نے حکم دے دیا، ابو بکر صدیق کی خواہش کا اللہ نے حکم دے دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئیں، یعنی مدینہ رخصت ہونے کے بعد، ہجرت کے بعد آپ کا نکاح ہوا۔ جیسے باپ نے اسلام کی بڑی بڑی خدمتیں کی تھی، بیٹی بھی ایسی ہی عالمہ اور فاضلہ ہوئی کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام علم کی مشکل باتیں ان سے پوچھا کرتے تھے۔ 2210 حدیثوں کی روایت ان سے منقول ہے، یعنی اتنی احادیث انہوں نے بیان کی 2210، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج تھیں، تمام ازواج میں سب سے زیادہ جو محدثہ تھی، حدیثیں بیان کرنے والی اور جو عالمہ فاضلہ تھی، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، علم میں سب سے بڑھ کر تھی۔ 57 ہجری میں آپ فوت ہوئیں۔ یہ مختصر حالات بیان کیے جا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت تھی بڑی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک روایت کے الفاظ بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ عائشہ کے معاملے میں اور دیگر عورتوں کے معاملے میں جو میں محبت کرتا ہوں عائشہ سے، اس حوالے سے مجھ سے سوال نہ کرنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری محبت تھی سیدہ عائشہ سے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ میری پکڑ نہ کرنا، مواخذہ نہ کرنا اس معاملے پر کہ میں سیدہ عائشہ سے فطری طور پر زیادہ محبت کرتا ہوں، باقی ازواج سے زیادہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی، فطری طور پر بڑی محبت تھی سیدہ عائشہ سے۔ ویسے آپ انصاف والے تھے، عدل والے تھے، اور آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے کسی اور زوجہ کے ساتھ ناانصافی کی ہو۔ آخری ایام کے اندر آپ کی یہ خواہش تھی کہ میں سیدہ عائشہ کے ساتھ رہوں آخری ایام میں، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی وہیں ہوئی اور دیگر ازواج نے بھی اجازت دے دی، اور سب جانتی تھی کہ سیدہ عائشہ سے آپ کی بڑی محبت ہے۔ تو بڑی عظیم خاتون تھی، اسلام کی بڑی خدمت کی۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان کی جو ہے حالات کو بیان کریں، تو یہ مختصر سیرت کی کتاب ہے، اس لیے انشاءاللہ آگے چل کر ہم جو بڑی سیرت کی کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں مزید حالات ہوں گے۔